ग्रीन शर्ट्स की सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। वर्ल्ड कप के अहम मैच में जनूबी अफ्रीका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद एक विकेट से हरा दिया। इवेंट में पाकिस्तान को मुसलसल चौथी शिकस्त। पाकिस्तानी टीम पहले बैटिंग करते हुए 270 रन बना के आउट हुई। पूरे ओवर्स भी न खेले। जवाब में प्रोटीज शुरू में अच्छा खेले, फिर ऐसे चौक हुए कि देखते ही देखते 9 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। टेल एंडर्स ने समझदारी से पाकिस्तानी बॉलर्स का मुकाबला किया। 48वें ओवर में केशव महराज ने मोहम्मद नवाज की बॉल पर चौका लगाकर पाकिस्तान से फतह छीन ली। एडन मार्करम ने 91 रन बना के जीत में अहम किरदार अदा किया। शाहीन आफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हारिस रऊफ, वसीम जूनियर और उसामा मीर ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तानी टीम ने मैच के अहम लम्हात में 21 एक्स्ट्रा रन्स देकर जनूबी अफ्रीका की जीत में भरपूर मदद की। रही सही कसर फील्डर्स ने आउट छोड़कर पूरी कर दी। पाकिस्तान ने पूरी इनिंग्स में 15 वाइड बॉल्स कराई। हारिस रऊफ एक बार फिर प्रोटीज के लिए फेवरेट साबित हुए। 10 ओवर में 62 रन्स देकर महंगे तरीन बॉलर साबित हुए। वसीम जूनियर ने 10 ओवर में 50 रन्स दिए। पॉइंट्स टेबल पर जनूबी अफ्रीका का पहला नंबर, पाकिस्तान की 6ठी पोजीशन। कप्तान बाबर आजम कहते हैं अफसोस जीत के करीब आकर भी जीत ना पाए। अगले मैचेस बेहतर खेलने की कोशिश करेंगे। कोच मिकी आर्थर कहते हैं हमने बॉलिंग अच्छी की लेकिन बैटिंग अच्छी ना कर पाए। हम कोशिश के बावजूद। पाकिस्तानी बैटर्स का एक और फ्लॉप शो। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 20 गेंद पहले ही पूरी टीम ढेर हो गई। ओपनर अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक आज भी ना चल सके। 38 के मजमूई स्कोर पर चलते बने। मोहम्मद रिजवान का पहली ही गेंद पर कैच ड्रॉप हुआ, फिर भी बड़ा स्कोर बोर्ड पर ना लगा सके। इफ्तिखार अहमद को जल्द भेजने का फैसला भी गलत ही साबित हुआ। छक्का लगाने की कोशिश में कैच दे बैठे। बाबर आजम की आज फिर डगमगाती बैटिंग। 65 गेंदों पर मिस सेंचुरी बनाई। साउथ शकील 52 और शादाब ने 43 रन की इनिंग्स खेली। टेल एंडर्स ने भी खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखाई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस मुजाहिर नकवी को शोकाज नोटिस जारी। 10 नवंबर तक तहरीरी जवाब दाखिल करने की हिदायत। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 2 घंटे तवील इजलास। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ ऑडियो लीक स्कैंडल समेत 10 शिकायत का जायजा लिया गया। शोकॉज नोटिस जारी करने का फैसला 3-2 के तनासुब से किया गया। अटॉर्नी जनरल आइंदा इजलास में बतौर प्रोसिक्यूटर पेश होंगे। जस्टिस मुजाहिर नकवी को काउंसिल की कार्रवाई खुली अदालत में चैलेंज करने का इख्तियार हासिल। बतौर जज मुस्ताफी होने पर जस्टिस मुजाहिर नकवी पेंशन और दीगर मराद के हकदार होंगे। उधर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस एजाजुल अहसन के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी। साबिक चेयरमैन नैब के खिलाफ रेफरेंसेस भी नाकाबिले समात होने पर खारिज कर दिया। साइफर के मददगार ट्विस्ट करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किए गए हुकूमत गिराने की साजिश से आवाम को आगाह करने की दलील में कोई वजन नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया। साइफर केस खारिज करने की दरख्वास्त भी खारिज। फैसले में कहा दफ्तर खारजा हुकाम के बयानात से वाज़ेह है कि इसमें कोई गैर मुल्की साजिश नहीं थी। बिला शक व शुबा उनके खिलाफ तमाम दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। बादिल नज़र में मुलजिम का केस से ताल्लुक भी बनता है। संगीन नोयत के इल्जामात पर जमानत नहीं बनती। चेयरमैन पीटीआई की आइन के तहत बतौर वजीर आज़म इस्तिस्ना की दलील भी मुस्तरद। साइफर केस में किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड ना हो सका। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए। केस पर हाईकोर्ट की गाइडलाइन देखकर आइंदा तारीख पर बयान रिकॉर्ड होंगे। समात 31 अक्टूबर तक मुलतवी। एफआईए हुकाम गवाहों को लेकर अडयाला जेल में पेश हुए। प्रोसिक्यूटर शाखावर कहते हैं आइंदा समात पर 5 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। स्टार विटनेस आजम खान का बयान जब मुनासिब समझेंगे रिकॉर्ड कराएंगे। उधर 9 मई केस में रावलपिंडी पुलिस को चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश की इजाजत मिल गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुजरांवाला पुलिस की चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश की दरखास्त मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा लंदन में अग्रीमेंट हुआ है और अब जो कुछ हो रहा है उस अग्रीमेंट के तहत हो रहा है और मेरे ख्याल में हमारे कोर्ट्स उस अग्रीमेंट के साथ दे रहे हैं। उस एग्रीमेंट को साथ पूरा करने के लिए हमारे सारे लगता है कोर्ट्स भी शामिल हो गए हैं उसके अंदर।
علیمہ خان کی عدلیہ کے خلاف حرزہ سرائی، کہتی ہیں اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہیں، اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ حفیظ اللہ نیاسی سے ہماری فیملی کا گزشتہ 10 سال سے کوئی تعلق نہیں، چیئرمین پی ٹی آئی ہی اپنی جماعت کے لیڈر ہیں، چاہے وہ جیل میں ہی ہوں۔ بجٹ منڈے کی صبح آ رہا ہے، کیونکہ ہمارا 4 مہینے کا دیا تھا تو 4 مہینے کا بجٹ ایگزاسٹ ہو گیا ہے، تو ہم نے لیگل ایکسپرٹ سے بات کر کے اب ہم منڈے کو اگلا بجٹ پیش کریں گے، تو اس میں آئی تھنک یا اسے 1-2 دن بعد ہم اس کو فائنل کر دیں گے۔ پنجاب کی نگران حکومت کی ایک اور بجٹ لانے کی تیاری، پیر کو آئندہ 4 ماہ کا بجٹ پیش کیا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں بجٹ پیش کرنے کے 1 یا 2 روز بعد اسے فائنل کر لیں گے۔ غیر قانونی تارکین کے انخلا کی تاریخ میں توسیع نہیں ہوگی، 1 نومبر سے آپریشن شروع ہوگا، سہولت کاری کرنے والوں کے لیے بھی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر غیر انسانی مظالم تھم نہ سکے۔ الزیتون میں بمباری سے ایک ہی خاندان کے 10 افراد شہید، نصیرات کیمپ میں بمباری سے 8 شہادتیں رپورٹ، خان یونس کی مہاجر کیمپ میں بھی ایک گھر پر فضائی حملہ، کئی فلسطینی شہید اور زخمی۔ فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 7400 سے تجاوز کر گئی، شہداء میں 3000 سے زائد بچے بھی شامل۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کے خون سے ظلم کی داستانیں لکھ دیں، غزہ میں 50% سے زائد رہائشی عمارتیں تباہ، بے گھر افراد کی تعداد 14 لاکھ سے بڑھ گئی۔ اسرائیل نے مسجد الاقصی کو مسلمانوں کے لیے بند کر دیا، یہودیوں کو معاملت کے باوجود عبادت کرنے کی اجازت دے دی۔ مقبوضہ بیت المقدس کے محکمہ اسلامی اوقاف کا کہنا ہے اسرائیل پولیس نے مسجد الاقصی کے تمام دروازے بند کر دیے۔ ادھر مسجد حرام میں جمعے کے اجتماع میں فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی۔ اسرائیل جنگی مجرم قرار، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے دنیا کو خبردار کر دیا، فوری جنگ بندی کے لیے عالمی برادری سے متحد ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ WHO نے غزہ میں صحت کا بحران تباہ کن قرار دے دیا، ادویات کی غزہ تک بلا روک ٹوک رسائی کا مطالبہ، کہا غزہ کے ہسپتالوں میں روزانہ 94,000 لیٹر ایندھن کی ضرورت ہے، ایندھن میں قلت کے باعث 1000 زخمیوں کی جان کو خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ سے خطاب کرتے ہوئے فلسطینی مندوب رو پڑے، کہا اسرائیل کی بمباری سے غزہ کے ہسپتال قبرستان بن چکے، خدارا ہمارے بچوں کو بچائیں۔ حماس کے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب سمیت متعدد شہروں پر راکٹ حملے، 4 اسرائیلی زخمی ہو گئے، اسرائیلی شہر رہوفوت میں بجلی معطل ہو گئی۔ حزب اللہ نے حماس کی کھل کر حمایت کر دی، کہا دنیا کے تمام لڑاکا بحری بیڑے آنے پر بھی حماس کی حمایت کریں گے۔ ادھر دنیا بھر میں فلسطین کے حق میں احتجاجی مظاہرے جاری، فلسطین کے شہر رملہ، اردن، نیو یارک، دلی میں ریلیاں نکالی گئیں۔ امریکی اداکارہ سوزین کہتی ہیں اسرائیل کی غزہ پر بمباری ہیروشیما ایٹم بم حملے کے برابر ہے۔ فلسطینیوں کی شہادتیں اسرائیلیوں کے لیے مذاق بن گئیں، اسرائیلی ٹک ٹاکرز نہتے فلسطینیوں کی لاچاری کا مذاق اڑانے لگے۔ فلسطینیوں پر ظلم کا مذاق اسرائیل میں ٹک ٹاک پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ امریکہ اسرائیل فلسطین جنگ میں کود پڑا، امریکی طیاروں کی شام میں عراقی بارڈر پر کارروائی، اسلحے کے 2 ڈیپو کو نشانہ بنایا، امریکی حکام کا دعویٰ، کہا حملے کا غزہ جنگ سے کوئی تعلق نہیں، اسلحہ امریکی فوجی اڈوں پر حملے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے 74 سال، 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی افواج قوانین کو روند کر کشمیر میں داخل ہوئیں، دنیا بھر میں کشمیریوں نے یوم سیاہ منایا، پاکستان کے مختلف شہروں میں جلسے، جلوس اور ریلیاں نکالی گئیں۔ اسلام آباد میں شاہراہ دستور پر ریلی سے نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے خطاب کیا، کہا انسانی حقوق کے علمبردار ممالک کو کشمیر میں مظالم نظر نہیں آتے، دنیا میں انصاف نہیں ہوگا تو امن بھی نہیں ہوگا۔ کراچی میں نگران وزیر داخلہ سندھ کی قیادت میں ریلی نکالی گئی، حارث نواز نے کہا کشمیر پاکستان کا حصہ بن کر رہے گا۔
کشمیر بنے گا پاکستان، بھارتی مظالم کے شکار کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ملک بھر میں ریلیاں۔ مظفر آباد میں مشل بردار ریلی نکالی گئی، بچے، خواتین، بزرگ سیاہ پٹیاں باندھ کر شریک ہوئے۔ ملتان، بہاول نگر، اوکاڑا، پاک پتن، بورے والا، رحیم یار خان، پنڈ دادن خان میں شہری سڑکوں پر نکلے۔ پشاور، کوئٹہ، چاگی، جعفر آباد، کلا عبداللہ میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ صدر عارف الوی کہتے ہیں بھارت جان لے، طاقت کے استعمال سے کشمیریوں کی جہد آزادی دبا نہیں سکتا۔ نگران وزیر اعظم نے کہا بھارت نے کشمیر پر زبردستی قبضہ کر رکھا ہے۔ لاہور کے علاقے چونگ میں فائرنگ، بچے سمیت 5 افراد جاں بحق، ایک بچہ زخمی۔ پولیس کے مطابق مقتولین کا کسی سے جھگڑا نہیں تھا۔ فیض آباد دھرنے کا ذمہ داروں کے تعین کا اندازہ ہوگا۔ وفاقی حکومت نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی۔ ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ، ایڈیشنل سیکریٹری دفاع، ڈائریکٹر ISI کمیٹی میں شامل۔ طے شدہ TORs کے تحت کمیٹی کا پہلا اجلاس گزشتہ روز ہوا۔ اٹارنی جنرل نے عمل درآمد رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ رپورٹ میں کہا گیا کمیٹی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ 1 دسمبر کو وزارت دفاع میں جمع کرائے گی۔ CPO اور دیگر پولیس افسر میرے ملزم ہیں، فی سبیل اللہ معاف کرتا ہوں۔ شیخ رشید کا بازیابی کیس میں لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے سامنے بیان۔ عدالت عالیہ نے شیخ رشید کی بازیابی کے لیے دائر پٹیشن نپٹا دی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا پٹیشن میں جو کچھ لکھا تھا وہ بالکل درست ہے، سارا کام راولپنڈی پولیس نے کیا۔ گرفتاری کے پیچھے CPO کا چہرہ ہے، بدنام دوسرے لوگوں کو کیا گیا، ہمارے گھر کے بچوں، خواتین اور ملازمین تک کو نہیں چھوڑا گیا۔ شاہد خاقان عباسی پر بیرون ملک کے دروازے بند، نام نو فلائی لسٹ میں شامل، چین جانے سے روک دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق شاہد خاقان عباسی ایئر چائنا کی پرواز سے چین جانا چاہتے تھے۔ غیر قانونی تارکین کے پاس پاکستان چھوڑنے کے لیے صرف 3 دن باقی۔ گزشتہ روز 4709 افغان باشندے واپس چلے گئے، مجموعی تعداد 76,900 سے زائد ہو گئی۔ نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کہتے ہیں غیر قانونی تارکین کو 31 اکتوبر تک ہر حال میں پاکستان سے جانا ہوگا۔ ریلوے انتظامیہ کے احتجاجی ملازمین سے مذاکرات کامیاب، ملازمین نے تمام ریلوے ٹریکس کو کلیئر کر دیا، ٹرینیں اپنی منزلوں کی جانب رواں دواں۔ ریلوے ملازمین نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر ٹریک بند کر دیے تھے۔ قومی ایئر لائن شدید مالی بحران کا شکار، مزید 4 777 طیارے گراؤنڈ کر دیے، تعداد 6 ہو گئی۔ PIA کی مزید 58 پروازیں منسوخ، 11 روز کے دوران PIA کی 537 پروازیں منسوخ ہو چکی۔ دوسری طرف ECC نے PIA کو 8 ارب دینے کی منظوری دے دی، رقم سول ایوی ایشن کے وسائل سے فراہم کی جائے گی۔ حکومت آزادی اظہار پر کامل یقین رکھتی ہے، میڈیا ریاست کا بڑا اور اہم ستون ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی سے ملاقات میں گفتگو۔ ملاقات میں APNS، CPNE، اخباری صنعت کے مسائل اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی ذرائع ابلاغ کے جائز مطالبات حل کرنے کی بھی ہدایت۔ ایون فیلڈ اور لیول فیلڈ والوں سے مقابلہ کریں گے، ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فردوس عاشق اوان کی نیوز کانفرنس، کہا عوام کو 300 یونٹ بجلی مفت فراہم کریں گے، پیٹرولیم سبسڈی، سولر ٹیوب ویل اور تمام بنیادی سہولیات دیں گے۔ اور رواں سال کا دوسرا اور آخری چاند گرہن ہفتے کی رات ہوگا۔ پاکستان میں چاند گرہن ہفتے کی رات 11:02 پر شروع ہوگا، رات 3:26 پر چاند گرہن ختم ہوگا۔